اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججوں کی تعیناتی اس وقت تحریک انصاف کے حامی وکلا کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہے اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان تعیناتیوں کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کو قابو کرنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتیاں ایک ایسے وقت میں کی گئی ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت شروع ہونے والی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر کے معاملے پر وکلا تنظیموں کا احتجاج ملک کے بڑے شہروں میں جاری ہے۔ تاہم پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان ججز کی منتقلی سے متفق ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وفاق پورے ملک کا ہے اور اس میں دیگر ہائی کورٹس کے ججز کو بھی آنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 3 ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر آئین کے مطابق ہوئی ہے اور اس ضمن میں ان سے بھی مشاورت کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بلوچی بولنے والا جج آیا ہے اور دوسرا سندھی بولنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور سینیارٹی کے معاملے کو مکس نہ کریں۔ تاہم تحریک انصاف کے حامی وکلا کے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے جانے والے جسٹس سرفراز ڈوگر اس وقت سینیارٹی میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں چلے جانے کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کی بجائے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کال کی حمایت کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس احتجاجی کال کا حصہ نہیں بنی، حالانکہ یہ دونوں تنظیمیں پاکستان کی سب سے اہم وکلا تنظیمیں ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جن 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، ان میں سے لاہور ہائی کورٹ سے سردار سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ صدر مملکت نے آئین کی شق 200 کے سب سیکشن 1 کے تحت ان تینوں ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے سے متعلق سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی تھی، جس پر مشاورت کے بعد ان جسٹس صاحبان کو ملک کی تینوں ہائی کورٹ سے تبدیل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاہ خاور کا کہنا ہے کہ آئین میں ججز کی دوسری عدالت منتقلی کا طریقہ کار موجود ہے اور یہ عمل غیر آئینی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جج کو منتقل کیا جانا ہو، پہلے اس کی رضامندی لی جاتی ہے، جس کے بعد جس ہائی کورٹ میں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے چیف جسٹس کی مرضی معلوم کی جاتی ہے اور پھر جس ہائی کورٹ میں اس کو بھیجا جانا ہے اس کے چیف جسٹس کی رضامندی لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراحل مکمل ہونے کے بعد جب حکومت کی طرف سے سمری صدر مملکت کو بھجوائی جاتی ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد اس جج کی ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ شاہ خاور کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو بھی بلوچستان ہائی کورٹ بھیجا گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ ملک کے کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا کام شروع کیا اور اس کے پہلے چیف جسٹس سردار محمد اسلم تھے، جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے تھا۔ تاہم سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے کے اقدام کے خلاف تب کی سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر اپنے 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں ان تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیا تھا جو ایمرجنسی کے دوران اٹھائے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب دوبارہ اپنا کام شروع کیا تو جسٹس ایم بلال خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ ان کا تعلق بھی لاہور ہائی کورٹ سے تھا، جبکہ اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان بھی لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے اور پھر اسی ہائی کورٹ سے 2 سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انور کاسی کا تعلق بلوچستان سے تھا، لیکن جب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا تو اس سے پہلے وہ بلوچستان میں سیشن جج کے عہدے پر تعینات تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ
کیا ان ججز کی ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی متاثر ہوگی؟ جن 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، ان ججز میں جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سب سے سینئر ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر 2015 سے لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے صرف ایک جج کی سینیورٹی متاثر ہوئی ہے اور وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے۔ سردار سرفراز ڈوگر چیف جسٹس کے بعد اب سب سے سینئر جج بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی سب سے سینئر جج تھے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس آصف کی تعیناتی 2023 میں عمل میں لائی گئی تھی۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے دیگر ہائی کورٹ سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ کسی بھی جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے مشاورت کا عمل صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اپنے خط میں ان ججز نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو بھی جج ٹرانسفر ہو کر آئے گا تو آئین کے مطابق وہ دوبارہ حلف لے گا۔ جس روز وہ حلف لے گا اسی روز سے اس کی سینیورٹی شمار ہوگی۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا تھا، جس میں فوج کے خفیہ اداروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان 7 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی شامل تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لانے کی ضرورت کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے زیر التوا مقدمات کو نپٹانے کے لیے ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ حکومت کے اس دعوے کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز نے جو خط لکھا، اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں زیادہ ہے اور اس لیے اگر ججز کو ٹرانسفر کرنا ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات کیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت اب عدلیہ کو قابو میں لانے پر تلی ہوئی ہے اور ان ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے روز وکلا کی ہڑتال کے علاوہ وکلا برادری آئندہ کا لائحہ عمل جلد ہی تیار کرے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ بار کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی سے سرکولیشن کے ذریعے رائے لی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 200 اس ضمن میں بالکل واضح ہے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر نئی تقرری نہیں ہوتی اور ٹرانسفر ہونے والے ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔